بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم بأن عن ابی حنیفہ جاءت روایات غدت منیفہ اختار منها بعضها والباقی اختار منها سائر الرفاق فلم یکن لغیرہ جواب کما علیہ اقسم الاصحاب۔ عزیز طلبہ، آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نور علی نور ساعات اور لمحات میں ہیں، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جمعہ سید الایام ہے، اور جتنی برکتیں اور خیر جو ہے وہ جمعے کے دن سورج لے کر طلوع ہوتا ہے، اتنی برکتیں دن کے ہفتے کے کسی دن میں نہیں اترتی۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ آج ہم ایسے متبرک اور مقدس بابرکت مقام پر ہیں کہ جہاں سے ساری دنیا کی خیر وجود میں آتی ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کے ذوات ہیں۔ آج مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اسلامک فقہ کا ایک چھوٹا سا سبق اپنے عزیز طلباء کو، پورے ملک میں جو ہمارے آن لائن تکمیل افتاء کے طلباء پھیلے ہوئے ہیں، الحمدللہ 85 سے زائد طلباء اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں پورے ملک سے، بلکہ تیونس سے بھی ہے، اور ہمارے لندن سے ہیں، دبئی سے ہیں، 2 افغانستان سے ہیں، 3-4 بچے، ان تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آج میں سرزمین انبیاء براس میں موجود ہوں، اور اس وقت میں یہ چاروں طرف وہ مقدس اور مطہر اور پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جو عاد و سمود اقوام کے طرف انبیاء بنا کر کے بھیجے گئے، ان کے بارے میں اور ان حضرات کے ظہور کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ایک نسبت کے حصول کے لیے ان 3 اشعار کا ترجمہ آپ یاد رکھیے۔ وَعْلَمْ بِأَنَّ نبی حنیفہ، اور جان لو اے طلبہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی روایتیں جو نمایاں ہو گئی، ان میں سے بعض کو امام اعظم نے چن لیا اور باقی منتخب کرتے ہیں ان میں سے باقی ساتھی۔ بس فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا کوئی قول نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات قسم کھا کر کہی ہے امام صاحب کے تلامذہ نے۔ عزیز طلبہ، اس وقت میں ان اشعار کی روشنی میں آپ کو صرف یہ بات بتانی ہے، ادھر لکھا ہوا ہے، ادھر یہ بات بتانی ہے کہ جو آپ فقہ کے باب میں اقوال اور روایات کا تعارض اور تناقض پڑھتے ہیں تو آپ کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسلامک لاء کے بارے میں ایک ہی امام سے، ایک ہی عالم سے متضاد روایت اور اقوال کیسے ہیں، حالانکہ ایک سمجھدار، مائنڈیڈ، ذہین اور دانشور اور دین کا عقل رکھنے والا، فہم رکھنے والے سے متضاد اقوال ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر بھی متضاد اقوال ہماری فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، تو اس کا ریزن کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، صرف اس بات پر غور کیجئے۔ دیکھیے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ متضاد یعنی ٹکراؤ کی روایت، ایک بات میں کسی چیز کو جائز کہوں، ایک بات میں کسی چیز کو ناجائز کہوں تو لوگ مجھے بے وقوف بتائیں گے، حالانکہ اس انداز کی باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے، اس کا ریزن اور اس کی جو ہے تطبیق کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک تو ہوتا ہے اقوال کا اختلاف اور ایک ہوتا ہے روایت کا اختلاف۔ تو اقوال کا اختلاف تو اسے کہتے ہیں کہ ایک بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور اس کو جو آپ کے پاس بیٹھنے والا تھا اس نے اس کو لے لیا، اور کچھ زمانے کے بعد اس کی بات کی قباحت آپ کو معلوم ہوئی تو آپ نے اس بات سے رجوع کر لیا، یعنی اپنے قول کو واپس لے لیا۔ اب جب قول کو واپس لیا تو وہ قول کو واپس لینے کی روایت اس پہلے آدمی کے پاس نہیں گئی جس نے وہ بات سنی تھی، اور اس کو اس آدمی نے لیا جو دوسرا اس وقت میں موجود تھا۔ تو اس سے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے والا بھی نقل کرے گا امام صاحب سے اور دوسرا بھی نقل کرے گا امام صاحب سے، حالانکہ یہ تعارض نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ امام صاحب تو اپنے متضاد قول سے کیا کر چکے ہیں، رجوع کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے روایات کا تعارض کس میں ہوتا ہے کہ امام صاحب سے ایک روایت منقول ہے، ایک میں جائز ہے، ایک میں ناجائز ہے۔ مثلا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں فرمایا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں،
پھر اس کے بعد فرمایا کچھ زمانے کے بعد کہ نہیں، میں نے حالات زمانہ اور فساد زمانہ کو دیکھ لیا ہے، عورتیں قبرستان جا نہیں سکتی، چونکہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ وہ چونکہ دل کی بڑی نرم ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گی، اس لیے اس کو ممانعت کر دی گئی۔ لیکن جو نقل کرنے والے تھے ان پر شک ہو گیا کہ امام صاحب نے جواز فرمایا تھا یا عدم جواز فرمایا تھا، تو یہ ناقلین اور روایات کا اختلاف ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر کہیں کوئی ایسی متضاد روایت پائی جائے تو آپ مفتی بن رہے ہیں، آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو آپ کو 3 باتیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1، جو متضاد اقوال ہیں وہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا قول امام صاحب کا بعد کا ہے، جب آپ کو چھان بین سے یہ معلوم ہو جائے تو فتویٰ جو ہے آپ امام صاحب کے بعد کے